بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب ألعب أتعلم، ومن الوحدة الأولى. عنوان درسنا لاحظ. لاحظ الشيء بمعنى کسی چیز کو دیکھا، دیکھ ملاحظہ کیا. فلاحظ امر من لاحظ یلاحظ، جہد لاحظ ملاحظہ کیجیے. هذه ابواب، هذه ابواب، یہاں اشارہ اور مشار الیہ بتایا جا رہا ہے، اس میں اشارہ اور مشار الیہ. هذه اسم اشارہ، ابواب مشار الیہ. هذه ابواب یہ دروازے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابواب چونکہ جمع غیر ذوی العقول کا تھا، اس وجہ سے جس اسم اشارے کے ذریعے سے اس کو اشارہ کیا گیا وہ اسم اشارہ بھی مفرد مؤنث کا ہے. هذه ابواب یہ دروازے ہیں. تلک ابواب، تلک یہ بھی مفرد مؤنث کے لیے تلک آتا ہے اور بعید کے لیے دور کے لیے. تو تلک ابواب وہ دروازے ہیں، هذه ابواب یہ دروازے ہیں، تلک ابواب وہ دروازے ہیں. هذه کراسیہ یہ کرسیاں ہیں، تلک کراسیہ وہ کرسیاں ہیں. هذه اقلام یہ قلمیں ہیں، تلک اقلام وہ قلم ہیں. ولان اختر هذه تلک، اب یہاں پر آپ نے پسند کرنا ہے تلک اور هذه میں سے کسی ایک کو. تو چونکہ یہ بچہ کرسیوں سے دور ہے تو اس وجہ سے یہاں پر آپ نے لگا لینا ہے تلک کراسیہ پہلے والے جملے میں. اس کے سامنے جو جملہ ہے اس میں کرسیاں قریب ہیں تو اس وجہ سے کہیں گے هذه کراسیہ، ٹھیک ہے. یہاں پر هذه اقلام اور وہاں پر دور ہے تو تلک اقلام. یہاں پر هذه عفوا تلک کتب اور یہاں پر هذه کتب، وہ دور کتابیں ہیں اور یہ قریب ہیں. هذه مکاتب تلک مکاتب، ٹھیک ہے. لاحظ، اب پھر ملاحظہ کیجئے ضمیر کے راجع ہونے کو، اس طرح سے مذکر کی ضمیر کب راجع کریں گے اور مؤنث کی ضمیر کہاں پر راجع کریں گے. تو لاحظ ملاحظہ کیجئے. یکنس الولد غرفتہ، بچہ جھاڑو دیتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے اپنے کمرے کو. یضع الولد کتابہ علی الرف، بچہ رکھتا ہے اپنی کتاب کو رف پر، ٹھیک ہے، سیلف میں. اور تکنس البنت غرفتہ، بچی جھاڑو لگاتی ہے اپنے کمرے کی، اپنے کمرے کو صاف کرتی ہے. تضع البنت کتابہ علی الطاولۃ، بچی لڑکی اپنی کتاب رکھتی ہے طاولہ پر، یعنی وہ میز پر یا تپائی پر، ٹھیک ہے. تو البنت چونکہ مؤنث تھا اس وجہ سے ہا کتابہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ بھی مؤنث کی طرف راجع کی گئی ہے. ولا نختر، اب آپ پسند کر لو کہ کون سا کہاں صحیح ہے. تکتب عائشۃ واجبہ یا واجبہ، تو ظاہر بات ہے کہ عائشہ اپنا ہوم ورک لکھتی ہے تو کون سا عربی میں کیسے کہیں گے، تکتب عائشۃ واجبہ یا واجبہ، تو ظاہر بات ہے کہ واجبہ کہیں گے. یأکل محمد طعامہ یا طعامہ، طعامہ ٹھیک ہے، طعامہ ٹھیک نہیں ہے کہ محمد اپنا کھانا کھاتے ہیں. تشرب فاطمہ عصیرہ یا عصیرہ ہو، تو اس میں سے ظاہر بات ہے کہ پہلا والا صحیح ہے کہ تشرب فاطمہ عصیرہ، فاطمہ اپنا جوس پیتی ہے. یکتب صالح واجبہ یا واجبہ ہو، تو واجبہ ٹھیک ہے کہ صالح اپنا واجب یعنی ہوم ورک لکھتا ہے. یکنس الولد غرفتہ یا غرفتہ ہو، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یکنس الولد غرفتہ ہو. تغسل مریم طبقہ یا طبقہ، کہ مریم اپنا پلیٹ دھوتی ہے تو اپنے پلیٹ کو دھوتی ہے، تو تغسل مریم طبقہ صحیح ہے، طبقہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے یضع علی لعبتہ صحیح ہے، علی الطاولۃ، ٹھیک ہے کہ علی اپنا کھلونا اس کو تپائی پر یا ڈیسک پر یا میز پر رکھ لیتا ہے. لاحظ، یہاں ملاحظہ کیجئے، یہاں پر اسم اشارہ اور ضمیر دونوں کو جمع کیا ہے ایک ایک جملے میں. هذه غرفۃ یہ کمرہ ہے، ہی واسعۃ وجمیلۃ وہ وسیع بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. یعنی یہ جو کمرہ ہے یہ کمرہ ایک تو کشادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خوبصورت ہے. تو هذه غرفۃ یہ کمرہ ہے، ہی واسعۃ وہ یعنی وہ کمرہ جو یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ضمیر ہے
تو ہی واسعۃ وہ واسع بھی ہے، کشادہ ہے، و جمیلۃ اور خوبصورت ہے۔ ھذا بیت یہ گھر ہے، ہوا کبیر و نظیف وہ بڑا ہے اور صاف ستھرا ہے۔ تو ھذہ غرفۃ چونکہ غرفہ مؤنث تھا اس وجہ سے ھذہ اسم اشارہ بھی مؤنث لگایا گیا اور ہی ضمیر بھی جو ہے وہ مؤنث کا لایا گیا۔ اسی طرح سے ھذا بیتن بیتن چونکہ مذکر تھا تو ھذا اسم اشارہ بھی مذکر اور ہوا ضمیر بھی مذکر۔ ھذا بیتن یہ گھر ہے، ہوا کبیر وہ بڑا ہے، وہ نظیف اور صاف ستھرا ہے۔ ھذہ حقیبۃ یہ بستہ ہے، ہی نظیفۃ وہ پاک ہے، صاف ہے۔ ھذا دفتر یہ رجسٹر ہے، ہوا صغیر یہ چھوٹا ہے، وہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ھذہ حقیبۃ چونکہ حقیبہ مؤنث تھی اس وجہ سے ھذہ ضمیر بھی عفواً اسم اشارہ بھی مؤنث کا لایا گیا اور اسی طرح سے ہی ضمیر بھی مؤنث کا لایا گیا۔ اسی طرح سے ھذا دفتر دفتر چونکہ خود مذکر تھا تو اسم اشارہ بھی مذکر آیا اور ضمیر بھی اس کی طرف جو راجع کیا گیا وہ بھی جو ہے مذکر کا تھا۔ لاحظ الکلمۃ وضدھا یہاں پر آپ کلمے اور اس کے ضد کو ملاحظہ کیجئے کہ ایک کلمہ ہو اور اس کا پھر ضد کیا بنتا ہے۔ واسع کشادہ، اس کا ضد بنتا ہے ضیق تنگ، کہ ایک چیز یا تو کشادہ ہوگی یا پھر تنگ ہوگی۔ اسی طرح سے نظیف صاف ستھرا، متسق میلا، مبکر سویرے، متاخر لیٹ، سمین موٹا، نحیف کمزور، ثقیل بھاری اور خفیف ہلکا۔ لاحظ المفرد والجمع یہاں مفرد اور جمع کو ملاحظہ کیجئے۔ مکتب ایک ڈسک اور مکاتب بہت ساری، کتاب ایک کتاب اس کی جمع آئے گی کتب کتابیں، قلم اس کی جمع اقلام، دفتر رجسٹر اس کی جمع آئے گی دفاتر، دفاتر بمعنی رجسٹر، لعبۃ کھلونا، لعب بمعنی کھلونے، طبق پلیٹ، اطباق بہت ساری پلیٹیں۔ تکلم اب آپ بولیں، الفواکہ میوے، السمک مچھلی، الدجاج مرغی، الارز ارز یعنی چاول، الطعام کھانا، ٹھیک ہے۔ اریدو اب یہ نیچے لکھا ہوا ہے نا بیچ میں اریدو، یہاں سے آپ نے ان چیزوں کو لکھ لینا ہے۔ اریدو ان آکلا الطعام یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ آپ کہیں کہ اریدو میں چاہتا ہوں، ان آکلا کہ میں کھاؤں، الارز چاول کو، اریدو میں چاہتا ہوں، ان آکلا الدجاجہ کہ میں کھاؤں مرغی کو، اریدو ان آکلا سمک میں چاہتا ہوں کہ میں مچھلی کھاؤں، اریدو ان آکلا الفواکہ میں چاہتا ہوں کہ میوے کھاؤں۔ اب یہاں پر دائیں طرف دیکھیں، ارید ان اغسلا میں چاہتا ہوں کہ میں دھوؤں، کس چیز کو؟ یدی اپنے ہاتھ کو۔ پھر دوسری دفعہ دوسرا جملہ، ارید ان اغسلا الطبق میں چاہتا ہوں کہ میں دھوؤں پلیٹ کو، ارید ان اغسلا الکوبا میں چاہتا ہوں کہ میں کپ کو دھو لوں، ارید ان اغسل الملعقۃ میں چاہتا ہوں کہ میں چمچ کو دھو لوں۔ پھر بائیں طرف دیکھو، ارید ان اشرب الماء میں چاہتا ہوں کہ پانی پیوں، ارید ان اشرب الشائی میں چاہتا ہوں کہ میں چائے پیوں، ارید ان اشرب الحلیب میں چاہتا ہوں کہ میں دودھ پیوں، ارید ان اشرب القہوۃ میں چاہتا ہوں کہ قہوہ پیوں۔ اب نیچے دیکھیں، ارید ان انام مبکرا میں چاہتا ہوں کہ میں سو جاؤں سویرے، ارید ان انام فی سریری میں چاہتا ہوں کہ میں سو جاؤں اپنے چارپائی میں، ارید ان انام فی غرفتی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کمرے میں سو جاؤں۔ تبادل السؤال والجواب مع زمیلک اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ ان سوال اور جواب کا مبادلہ کرو، یعنی اس کو دہراؤ آپس میں۔ ماذا تريد آپ کیا چاہتے ہو؟ اريد ان آكل الطعام میں چاہتا ہوں کہ کھانا کھاؤ۔ ماذا تريد آپ کیا چاہتے ہو؟ اريد ان آكل السمك میں چاہتا ہوں کہ مچھلی کھاؤں۔ ماذا تريد آپ کیا چاہتے ہو؟ اريد ان اشرب الماء میں چاہتا ہوں کہ پانی پیوں۔ ماذا تريد آپ کیا چاہتے ہو؟ اريد ان اشرب الحلیب میں چاہتا ہوں کہ دودھ پیوں۔ اب ایک بچی بھی دوسرے بچی کے ساتھ اس سبق کو دہرا لے، تبادل السؤال والجواب مع زمیلتک، یہ عورت کو یعنی مؤنث کو خطاب ہے بچی کو
کہ آپ بھی اس سبق کو اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنی دوست کے ساتھ اس کو دہرا لیں۔ ماذا تریدین، دیکھیں صیغہ بدل گیا، وہاں ماذا ترید تھا واحد مذکر مخاطب کے لیے، اور یہاں پر ماذا تریدین واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کے لیے صیغہ آئے گا تریدین، ٹھیک ہے۔ ماذا تریدین، تم کیا چاہتی ہو؟ ارید ان اغسل یدی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ہاتھ دھو لوں۔ ماذا تریدین، آپ کیا چاہتی ہو؟ ارید ان اغسل الکوب، میں چاہتی ہوں کہ کپ دھو لوں۔ ماذا تریدین، آپ کیا چاہتی ہو؟ ارید ان انام مبکرا، میں چاہتی ہوں کہ میں سویرے سو جاؤں۔ ماذا تریدین، آپ کیا چاہتی ہو؟ ارید ان انام فی غرفۃ النوم، میں چاہتی ہوں کہ میں سو جاؤں سونے والے کمرے میں۔ وصل، اب یہاں آپ ملا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے شاید پہلے والے میں دجاج ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے جملہ لگا لینا ہے۔ پہلا والا جملہ جو ہے ارید ان اشرب العصیرہ، میں چاہتا ہوں کہ میں جوس پیوں، تو یہ جو جوس اور یہ جملہ ہے اس کو آپس میں ملا لو۔ اسی طرح سے ارید ان آکل الدجاجہ، تو میں چاہتا ہوں کہ میں مرغی کھاؤں، تو مرغی کے ساتھ اس جملے کو لگا لو۔ ارید ان اغسل الملعقۃ، میں چاہتا ہوں کہ میں چمچ کو دھو لوں، تو چمچ کے ساتھ اس کو ملا لو۔ ارید ان انام فی سریری، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی چارپائی پر سو جاؤں، تو اس کو چارپائی کے ساتھ ملا لو۔ والآن اجب، اب آپ جواب دو۔ ماذا ترید، آپ کیا چاہتے ہو؟ تو یہاں شاید یہ چائے پینا چاہ رہے ہیں، قہوہ پینا چاہ رہے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا ارید ان اشرب القہوۃ۔ ماذا تریدین، آپ کیا چاہتی ہو؟ تو جواب ہوگا ارید ان آکل الارز، میں چاہتی ہوں کہ میں چاول کھاؤں۔ ماذا ترید، آپ کیا چاہتے ہو؟ ارید ان اشربا، یا تو چائے ہے یا پھر قہوہ ہے وہی، ٹھیک ہے۔ تو ارید ان اشرب القہوۃ یا ارید ان اشرب الشاء۔ ماذا تریدین، آپ کیا چاہتی ہو؟ ارید ان اغسل الطبق، میں چاہتی ہوں کہ پلیٹ دھو لو۔ ماذا ترید، آپ کیا چاہتے ہو؟ ارید ان آکل الخضروات، عفوا الفواکہ، میوے ہیں، پتہ نہیں فروٹ ہے یا سبزیاں ہیں، تو بہرحال اگر سبزی ہے فروٹ ہے، ظاہر بات ہے پہلے ہم نے فروٹ کا ہی کہا ہے، تو فروٹ کے لیے فواکہ کہیں گے، اور اگر سبزیاں ہیں تو پھر الخضروات کہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ آگے سبق دوبارہ انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھ لیں گے، لاحظ ملاحظہ کیجیے۔